اچھا سر، سوال آج یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کے اوپر یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی جب خلافت کا اعلان کیا گیا اس وقت انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور 6 ماہ بعد جا کے قبول کیا، یہ قبول نہ کرنے کی وجوہات کیا تھیں اور 6 ماہ بعد کیوں قبول کر لیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیے، یہ معاملہ بھی ہم لوگوں نے اپنی انا کا بنایا ہوا ہے فرقہ بندی ہی کے ناطے سے جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ صرف واحد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ پر دیگر بڑے بڑے 31 صحابہ تھے، ان کے نام بھی ساتھ لے لو جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت خلافت کو نہیں مانا، اور وہ کچھ چھوڑ کے چلے گئے مدینہ ہی کو، کچھ مدینہ میں ہی رہے لیکن خلافت کو نہیں مانا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور بلال، سیدنا بلال، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے نا، میں کہتا ہوں یہ جو مدینہ میں ہی رہے لیکن آپ کی بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کچھ عرصے تک، اس کے بعد انہوں نے بھی کر لی بیعت، تو ان کے نام کیوں نہیں لیتے بھائی آپ؟ یہ ویسے ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ان کا کیوں نہیں لیا جاتا، ایک ہی کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو بھی کہو نا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال، کیونکہ ہمارے لیے تو ہمارے سید ہیں، وہ سیدنا بلال ہمارے آقا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو یہ ٹائٹل دیا، ٹھیک ہے، کہ اس کو اس طرح کہا کرو۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو پھر جاری کیا، حضرت ابوبکر صدیق بھی انہیں سیدنا کہا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے فجر کے وقت، نماز فجر کے بعد ان کا اعلان ہوا کہ ان کو کل خلیفہ مقرر کیا گیا ہے اور سب لوگ بیعت کریں، حضرت بلال حبشی اٹھ کر چلے گئے، یہ باقی لوگ بھی اس مسجد نبوی سے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسو کیا حضرت بلال حبشی، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ کیا تم ابو بکر صدیق نے جو آپ کو ظلم و تعدی سے بچایا تھا مکہ میں، ٹھیک ہے، وہ امیہ بن خلف نے جو آپ کو باندھ رکھا تھا اور پتھر تمہارے اوپر لادے ہوئے تھے اور تم تقریباً مر چکے تھے، اس نے تمہیں اس وقت پیسے دے کر آزاد کیا، اس کی اس خیر کا، نیکی کا یہ صلہ دے رہے ہو تم ابھی؟ تو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہا کہ ابو بکر اعلان کر دے کہ میں نے تمہیں آزاد کر کے اپنا غلام بنا لیا تھا، تو میں ابھی جا کر ان کو اطاعت کرتا ہوں ان کی۔ انہوں نے آزاد کر کے مجھے غلام نہیں بنایا، مجھے انہوں نے یہ پروانہ دیا تھا کہ تم آزاد ہو، جب میں آزاد ہوں تو آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کرنے کا میں حامل ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کا کوئی خار کھاتا ہوں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند مبارک کے اوپر کسی اور کو بیٹھا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، میری محبت کا یہ عالم ہے۔ میں کیسے دیکھوں کہ یہاں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آج حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا اس کو، اسی لیے میں چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں۔ یہاں سے وہ نکل گئے، شام کے ایک راستے میں انہوں نے ایک جھونپڑی جیسی بنا لی تھی، جنگوں میں حصہ لیا باقاعدہ، لیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کا وصال ہوا۔ پھر اسی طرح سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین صحابہ میں سے، انصار میں سے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ وہ دیگر میں جن کی بات کرتا ہوں ان کی بھی۔ اب صرف ایک ہی شخص کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو؟ کیسے؟ اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وجوہات کچھ بھی ہوں، اس کے بارے میں مختلف قسم کی رائے ہیں، صرف یہی نہیں کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی، یہ بھی ہے کہ تیسرے دن بیعت کر لی، یہ بھی ہے کہ 15 دن کے بعد، یہ بھی ہے مہینے کے بعد بیعت کر لی، یہ بھی ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی۔ اب 6 مہینے کی بیعت کے پیچھے جو چیزیں نظر آتی ہیں، جن کے بارے میں تو نہ شاہد ہوں اور نہ ان کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ نہیں ہم لوگوں کو اس سے زیادہ جتنا کسی کتاب میں لکھا ہوا نظر آ گیا، وہ بھی دروغ بر گردن راوی کے مصداق میں اس کو عرض کروں گا کہ وہ کچھ اس طرح کہا جاتا ہے کہ سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی وراثت کے سلسلے میں، باغ فدق کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ مجھے اس کا حصہ، جو شرعی حصہ میرا بنتا ہے، وہ مجھے الاٹ کیا جائے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے،
اور جس طریقے سے ہم چیریٹائز کرتے ہیں اپنی پراپرٹیز کو اپنی زندگی میں، ہمارے مرنے کے بعد اسی طریقے سے چیریٹائز کیا جانا چاہیے ان کو، اور میں اسی طرح کروں گا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، عزیز و کارو، رشتہ داروں، ان کی سب کی سہولت کاری کے لیے آپ نے تمام کا تمام مال ان کی ضروریات کے لیے وقف کی رکھا، میں بھی اس کو اسی طریقے سے آمدنوں کو اس وقت میں رکھوں گا میں، اور ان کے ضرورتوں کو پوری کروں گا۔ شادی بیاہ کے معاملات، دیگر بہت سارے جتنے بھی ان کے ہیں غمی خوشی کے سارے گھر بنانے، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے کھانا پینا، ان کی ضروریات زندگی ساری سواریاں، اور جو بچ جائے گا وہ رائے خدا میں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کو برا بنایا اور کہا کہ میں ابوبکر صدیق سے کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، اس لیے کہ ہمسائیاں بھی تھیں دونوں آپس میں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ناراضگی سیدہ فاطمہ الزہرا کی بدولت ابوبکر صدیق کی اطاعت نہیں کی، بیعت نہیں کی۔ لیکن دیکھیے دوسری طرف یہ بھی ہمیں تاریخ میں مستند تاریخ سے ملتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خود ایک اونٹ پہ سوار ہوئے اور کہا کہ میں ان لوگوں کے مرتدین کے خلاف اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف میں جہاد کروں گا، اور میں خود اس کی لیڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہمیں تاریخ مستند بتاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہی اس اونٹ کی باگ کو پکڑا اور اونٹ کو نیچے بٹھا کر کہا کہ ابھی نیا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے حدیث علی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہمارے اس صدمے کو کم کیا ہے، آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم یہ صدمہ کیسے برداشت کریں گے؟ آپ ہرگز مت جائیے، ہم جائیں گے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 3 ایکسپیڈیشنز کو وہاں پر لیڈ کیا۔ 12 جرنیل حضرت ابوبکر صدیق نے مقرر کیے تھے، ہر ایک کے خلاف، مرتدین کے خلاف انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مثلا بحرین اور نعمان کے خلاف، اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص کو بھیجا یمن کے مرتدین کے خلاف، اور پھر یمن کی باؤنڈریز کے ساتھ ہی لگتے ہوئے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور اسی طرح طلیحہ، اور اسی طرح سجاحہ، جنہوں نے مدعیان نبوت تھے اس وقت، ایک عورت اور 3، یہ 17 تھے ٹوٹل، لیکن یہ 3-4 بڑے پرومیننٹ ہیں ان میں سے۔ ان کے خلاف آپ نے 3 جرنیل بھیجے، شرابیل کو بھیجا، اکرمہ بن ابو جہل کو بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، لیکن ان میں سب سے بڑی ایکسپیڈیشن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ریفیوزل آف زکوٰۃ کے خلاف کی۔ اگر ہم لوگ اسی چیز کو ایک بناتے ہیں کہ انہوں نے اتنے عرصے تک بیعت نہیں کی، تو کیا وہ اطاعت خلیفہ ظواہر تھے؟ ان کی فوج لے کے جا رہے ہیں، ان کے آرڈر کو فالو کر رہے ہیں، ان کی فوج کے کمانڈر بن رہے ہیں، لڑ کے آ رہے ہیں، اور وہاں پر اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں، مال غنیمت لے کے آ رہے ہیں، ان لوگوں کو سبڈیو کر کے آ رہے ہیں۔ کیا پتہ نہیں عجیب سے ہم نے لوگوں نے ایسی چیزیں اپنے ہاں پال رکھی ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات کا سامان پیدا کیے رکھتی ہیں۔ یہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے اس طرح کی گفتگوؤں میں سے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور اس میں وجہ یہ بتائی جاتی ہے تاریخ میں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عم، چچا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہنے لگے کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کے چہروں کے تاثرات کو پڑھ لیتا ہوں، قرب مرگ میں ان کی جو حالت ہوتی ہے، میں وہی تاثرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس بیماری سے یہ جانبر ہو سکیں گے۔ تو ہمیں جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے یا تو خلافت کا اعلان کر دیں، یا اگر یہ نہیں ہے، وہ نہیں کرتے، تو پھر آنے والے خلیفہ سے ہمارے لیے مراعات کا اعلان کر دیں کہ ہماری ایک VIP کنڈیشن باقی رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں اس سلسلے میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی یہ بات تو پھر تو ہمارے لیے وارے نیارے، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو قیامت تک میری اور آپ کی نسل میں کسی کو کوئی نہیں بنائے گا، کسی قسم کی ذمہ داری کے اہل ہی نہیں سمجھے گا، کوئی نہیں ہوگی کبھی ان کی۔ حکمران بننا تو دور کی بات ہے، کسی چھوٹی سی جگہ کا گورنر بھی کوئی نہیں بنائے گا پھر۔ اس لیے میں اس سلسلے میں کوئی پرسو نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو یہ بنا کے پیش کر دیا کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ایک اپنا لکھنا چاہتے تھے کچھ وصیت یہ بھی ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حق میں لکھنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے اسے منع کر دیا کہ اس وقت ان کی استغفر اللہ یعنی ذہنی حالت یہ ٹھیک نہیں ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ لکھا ہوا جو میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کسی ایک نے، چلیں اہل تشیع کی مان لیں، کسی ایک کتاب میں مجھے حوالہ دے سکتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی کے بارے میں وصیت لکھوانی تھی، نام لیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ لکھنے کے لیے لا دو تاکہ میں ایسا کچھ لکھ دوں کہ میرے بعد تم لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہو، یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب لوگ آپس میں کچھ فیور کر رہے تھے کہ یہ لکھنے کے لیے دیا جائے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں، آپ لکھوا ہی رہے تھے نا کسی سے، خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لکھا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میری موجودگی میں اس طرح لڑ رہے ہو، میرے بعد کیا کرو گے؟ یاد رکھو تم لوگ اگر آپس میں دست و گریباں ہوگے تو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ تم میری سنت اور کتاب اللہ پر عمل کرنا۔ دوسرے لفظوں میں کیا چیز یہاں پر محققین کہتے ہیں، یہی لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میری سنت اور کتاب پر عمل کرنا، یہ میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں، اس کو ثبوت کے طور پہ رکھنا۔ وہ آپ نے فرما دیا۔ اس سے پہلے کتنے مواقع ملے؟ الیوم اکملت لکم دینکم کے موقع پر جب آپ سرمن آخری دے رہے تھے تو اس وقت یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی نازل ہوئی، تو اس وقت آپ نے کیا کہا؟ اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، جب تک تم ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر جس وقت ام غدیر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا تو یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو میں تم میں تین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت اور میری اہل بیت، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کس کا ذکر ہے کسی کتاب میں؟ چلیے چھوڑیے، الکافی دیکھ لیں، اس میں ہے کہیں؟ نہجۃ البلاغہ میں کوئی ایسا مجھے اقتباس پڑھ لیجیے، پڑھوا دیجیے۔ جو لوگ عام طور پر اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی نامینیشن کی بات تھی، کوئی ایک اقتباس؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک جملہ اس سلسلے میں فرمایا؟ ہرگز نہیں فرمایا۔ ہم اپنے ہی قیافے، اپنے ہی گھوڑے بغیر کاٹھی کے اس کے اوپر سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے چوراہے میں گر پڑتے ہیں، گھوڑا آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ساری ویسی چیزیں ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میں اسی کی بات کروں گا، اس سے آگے تو میں اپنے طور پر ضرورت نہیں رکھ سکتا کہ ان بڑی ہستیوں کے بارے میں کوئی رائے دوں کہ یہ ایسے نہیں ایسے تھا۔ مجھے کیا علم ہے یا میں کیا جانتا ہوں؟ میں کس بنیاد پر یہ رائے دے سکتا ہوں کہ یہی وجہ تھی؟ کیسے ہے، کیسے ممکن ہے یہ کہ سیدنا فاطمہ الزہرا کی ناراضگی کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اور جب آپ کا وصال سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا اس کے بعد آپ نے بیعت کی۔ بہت یہ ساری بکھری ہوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ چلیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 6 مہینے کے بعد بیعت تو کر لی، سیدنا بلال نے کبھی نہیں کی، ذکر نہیں ہے۔ وہی بات نزاع جس کو میں کہتا ہوں نا کہ جان بوجھ کر ان چیزوں کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے، جن چیزوں کو موضوع بنانے کے لیے ہمیں میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ضرورت ہونی چاہیے۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے، فضل و احسان میں رکھے۔